بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام خالد ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماں فوت ہو گئی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد میرے بابا مجھے یہاں لے آئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جہاں میرے بابا کام کرتے تھے۔ وہ مالی تھے اور میں 15 سال کی عمر سے یہاں رہ رہا تھا، اپنے بابا کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا۔ ان کے گزر جانے کے بعد بھی میں یہیں رہ گیا اور بنگلے کا ایک خاص مالی بن گیا۔ اب میری عمر اتنی ہو چکی تھی کہ میرے بال سفید ہو گئے تھے۔ میری 4 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو ابھی چھوٹا تھا۔ اسی گاؤں میں میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں میری فیملی رہائش پذیر تھی۔ میں صبح ہوتے ہی بنگلے پر آ جاتا اور شام کے سائے پھیلنے کے بعد اپنے گھر چلا جاتا۔ میں نے اس بنگلے میں کبھی کوئی عجیب و غریب بات نہیں دیکھی تھی، مگر مسلسل کچھ وقت سے ایک بات ہو رہی تھی میرے ساتھ۔ مجھے کچھ عجیب سی چیخوں پکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ چونکہ میں صبح کے 6 بجے یہاں آتا تھا تو اس وقت بنگلے کے مکین سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ دن میں ایک بار سارے بنگلے کا چکر لگاتا تھا۔ یہ مالکن کا حکم تھا جو اس بنگلے کی بڑی تھی۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھیں کیونکہ میں بہت پرانا ملازم تھا ان کا۔ ایک روز میں بنگلے کے اوپر والے حصے میں صفائی کے لیے ملازموں کو ساتھ اوپر لے آیا۔ ملازم تو صفائی میں مگن ہو گئے، میں یہاں وہاں نظریں گھما کر جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ زور و شور سے بجنے لگا کہ سارے ملازمین بھی کام چھوڑ کر خوف زدہ سے دروازے کو دیکھنے لگے۔ مجھے نکالو یہاں سے، یہ آواز اس کمرے سے آ رہی تھی اور ساتھ ہی دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ بھاگو، بھوت بھوت! یکدم سب ملازمین میں بھگدڑ مچ گئی اور سارے سر پر پیر رکھ کر بھاگنے لگے، جبکہ میں وہیں کھڑا اس بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ میرا دل کیا کہ میں دروازہ کھول کر دیکھوں، اس لیے میں دروازے کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا، اس پر تو بہت پرانا سا مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ میں اسے توڑنے کا سوچ ہی رہا تھا جب مالکن وہاں چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، کیسا شور ہے؟ ان کے آنے پر میں پیچھے ہو گیا۔ مالکن، اس کمرے میں بھوت ہے، یہ بڑے زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ کوئی اور آواز بھی آ رہی تھی، نسوانی آواز تھی جی، ملازم نے بتایا۔ میں غور سے مالکن کو دیکھ رہا تھا، ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ تم لوگ نیچے چلو سب، جلدی جلدی، انہوں نے تیزی سے کہا تو سارے ملازم اسی انتظار میں کھڑے تھے، فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ تم کیوں یہاں جم کر کھڑے ہو، تم بھی نیچے چلو۔ انہوں نے مجھے وہاں یوں ہی کھڑے دیکھا تو بولا۔ میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، میرے پیچھے ہی وہ بھی نیچے آ گئی۔ اگلے دن مالکن نے سب کو جمع کر کے کہا کہ بنگلے کے اوپر والے حصے میں بھوتوں نے بسیرا کر لیا ہے، اب وہاں کوئی نہ جائے۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی، مگر میرا دل جانے کیوں یہ بات نہیں مان رہا تھا کہ وہاں کوئی بھوت ہو سکتا ہے۔ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا وہ عورت کوئی مصیبت زدہ تھی، مگر میں ابھی اس بات کو کنفرم نہیں کر پایا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا، اور یوں ہی کچھ دن عام روٹین سے گزر گئے۔ بہار آ گئی تھی اور میں اب نئے پودے لگانے میں مگن تھا۔ نئے پودے لگانے کی وجہ سے بہت کچرا ہو گیا تھا۔ میں نے ملازمین کو بلا کر وہاں کی صفائی کرنے کا کہا تو وہ صفائی کرنے لگے، جبکہ میں پودوں کو دیکھنے لگا۔ جب میرے کانوں میں ان کی آواز پڑی، تمہیں معلوم ہے رات کو مجھے بڑی عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی بنگلے کے اوپر والے حصے سے، جیسے کسی مرد کی خوفناک آواز ہو۔ یہ ایک ملازم دوسرے ملازم سے کہہ رہا تھا۔ کیا مرد کی آواز؟ لیکن اس دن تو کسی عورت کی آواز آ رہی تھی، دوسرے ملازم نے کہا۔ ہاں نا، وہی بات تو میں بھی سوچ رہا ہوں، مالکن نے صحیح کہا تھا، وہاں بھوتوں نے بسیرا کر لیا ہے، تبھی تو کبھی مرد کی آواز کبھی عورت کی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ مزید باتیں اس بارے میں کر رہے تھے۔ میں نے بے ساختہ نگاہ اوپر اٹھائی اور شان سے کھڑے اس بنگلے کو دیکھا۔ اس کے اوپر والے حصے پر میری نظر گئی تو میں بھی خوفزدہ ہو گیا۔ شاید یہ بات سچ تھی، وہاں بھوتوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ سب کی طرح میں بھی ان باتوں پر یقین کرنے لگا۔ پھر اکثر و بیشتر وہ بھوت کسی نہ کسی ملازم کو تنگ کرنے لگے تھے، اور یہ بھی کچھ دن کا ہی اثر تھا، پھر واپس سب نارمل ہو گیا، اور پھر بنگلے میں شادیوں کا ہنگامہ اٹھنے لگا۔ اصل میں جس بنگلے میں مالی تھا وہاں کی مالکن سب ملازمین کی بیٹیوں کی شادی امیر گھروں میں اپنے خرچے پر کرواتی تھیں۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک ملازمہ کی بیٹی کی شادی انہوں نے ایک امیر گھر میں طے کر دی تھی۔ میری بیوی اکثر کہتی تھی کہ بنگلے کی مالکن کیوں کر کسی غریب لڑکی کی شادی اتنے بڑے امیر گھرانے میں کرائے گی، اس کو تو یقین نہیں آتا تھا۔ حیرت کی بات تو تھی میرے لیے بھی، مگر مالکن ثواب کی نیت سے کرتی تھی، یہ ان کا کہنا تھا۔
خیر وہ جو ملازمہ تھیں ان کی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی تھی مالکن نے۔ وہ ملازمہ بھی بہت خوش تھی اپنی بیٹی کی شادی اتنے اچھے گھر میں ہو جانے سے، مالکن کو تو دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی۔ مگر اچانک پھر وہ کچھ دن گزرنے کے بعد بنگلے سے غائب ہو گئی تھیں۔ ملازمین میں اس بات کو لے کر ہی بات چلتی رہتی کہ یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی، کیا وجہ ہو سکتی تھی اس کے غائب ہونے کی۔ بنگلے میں تو ہراس مچا ہوا تھا اس بات سے۔ پھر کچھ دن بعد معلوم ہوا وہ مالکن سے چھپ کر اپنی بیٹی سے اس کے سسرال ملنے چلی گئی تھی۔ یہ بات بھی مجھے ملازمین سے ہی معلوم ہوئی تھی۔ پھر بات کھلی کہ وہ اداس گھومنے لگی تھی۔ جب کوئی ملازم پوچھتا تو کہتی کہ بیٹی کی یاد آ رہی ہے، مگر وہ اس سے مل نہیں سکتی تھی۔ اصل میں مالکن نے منع کر رکھا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اس سے ملنے اس کے سسرال نہیں جانا، ورنہ ان کی بیٹی کا گھر برباد ہو جائے گا، جس وجہ سے وہ ابھی تک بیٹی کے گھر نہیں گئی تھی۔ لیکن شاید اولاد کی تڑپ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مزید نہ رہ سکی اور پھر اسی تڑپ میں انہوں نے بیٹی کا گھر برباد کر دیا۔ لیکن وہ پھر کبھی بنگلے میں واپس نہیں آئی تھی۔ اس وجہ سے اب تو مالکن نے سخت اصول بنا لیا تھا کہ جو ان کا یہ اصول مانے گا اسی ملازم کی بیٹی کی شادی وہ کروائیں گی، ورنہ نہیں۔ اور ان کا اصول یہ تھا کہ ان کی ہر بات کو ماننا ہوگا جو وہ کہیں گی، جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کوئی بھی ملازم بیٹی کے سسرال ملنے نہیں جائے گا۔ انہوں نے بہت سے ملازمین کی بیٹیوں کی شادی کروائی تھی۔ کچھ تو اپنی بیٹیوں سے ملنے گئے جو واپس کبھی نہیں آئے، اور کچھ اس تڑپ میں جی رہے تھے اور ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ایک دن مالکن کے بیٹے باہر کے ملک سے آئے تھے۔ مالکن کو پودے بہت پسند تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہہ کر باہر کے ملک سے پودے منگوائے تھے اور مجھے کہا کہ اچھی طرح سے میں ان پودوں کو لگا دوں۔ مجھے بہت وقت لگ گیا ان پودوں کو لگانے میں۔ تقریباً شام بھی گزرنے والی تھی جب میں پودوں سے فارغ ہوا اور گھر جانے کے لیے تیار ہوا، مگر میرے دماغ میں خیال آیا کہ مالکن کو بتاتا جاؤں۔ اسی لیے باہر کی طرف بڑھنے کے بجائے میں بنگلے کے اندر چلا گیا۔ مالکن کے کمرے پر دستک دی میں نے، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس لیے دروازہ ہلکا سا کھول کر جب میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں خالی کمرے کو دیکھ کر دروازہ واپس بند کر کے پلٹ آیا جب میں نے مالکن اور ان کے بیٹے کو گھر کے اوپر والے حصے کی طرف سے لوٹ کر آتے دیکھا۔ میرے دماغ میں سوال آیا کہ وہ کیوں اوپر گئے تھے؟ وہاں تو اب کوئی نہیں جاتا تھا۔ ملازموں کے علاوہ حویلی کا کوئی مکین بھی وہاں کا رخ نہیں کرتا تھا، پھر وہ لوگ وہاں کیوں گئے تھے؟ بھوت کی موجودگی سے تو اچھے ڈر جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، پھر کیا ان کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ جبکہ انہی کا کہنا تھا کہ وہاں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گئے نہیں ابھی تک اپنے گھر؟ میں وہیں کھڑا سوچ رہا تھا جب مالکن نے مجھے دیکھ کر کہا، جی مالکن بس جا رہا تھا، آپ کو یہ کہنا آیا تھا کہ پودے لگا دیے ہیں، بس ان میں دیر ہو گئی تھی، اب جا ہی رہا ہوں میں ان کے کہنے پر فوراً وجہ بتا کر وہاں سے گھر آ گیا۔ ایک بار میری بیوی مجھ سے بولی کہ ہماری بڑی بیٹی کی عمر ہو چکی ہے شادی کی، تم اپنی مالکن سے بات کرو اس کی شادی کے لیے، ہماری بیٹی بھی بڑے گھر کی بہو بن کر سکھ سے رہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا سا گیا۔ میں نے اس کو سمجھایا، دیکھو وہ شادی تو کروا دیں گی، مگر ہم غریب لوگ ہیں، کل کو بیٹی سے اگر ملے تو اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس کے سسرال والے یہ بات کہاں مانیں گے کہ ان کی بہو کا غریب مائکا ان کے بڑے گھر میں ان سے ملنے آئے۔ میری بات پر وہ الٹا مجھے سمجھانے لگی، ہمارے لیے ہماری بیٹی اچھے گھر میں بیاہ کر جائے گی اور سکھی رہے، یہی کافی ہے، اس کے اچھے نصیب کے لیے ہم ماں باپ یہ قربانی بھی دے دیں گے۔ اس کی بات پر میں نے کہا، ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں، صبح بات کرتا ہوں مالکن سے۔ میں نے اگلے دن ہی مالکن سے بات کی، مگر وہی بات ہوئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے جب مالکن کو اپنی بیٹی کا بتایا تو وہ بولی کہ اسے کل میرے بنگلے پر بھیج دو، 1 ہفتے میں اسے رخصت کروا دوں گی، لیکن تم کبھی اس کے سسرال نہیں جانا، ورنہ تمہاری غربت کی وجہ سے بیٹی کو طلاق ہو جائے گی۔ میں جس بات کا ڈر لے کر بیٹھا تھا میرے ساتھ بھی وہی بات ہو گئی۔ میں ان سے جی اچھا کہہ کر گھر لوٹ آیا۔ بیوی سے بات کی تو وہ خوش ہو گئی کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، مگر وہ پگلی خوشی میں میری بات نہیں سن رہی تھی۔ اگلے دن اپنی بیٹی کو میں بنگلے پر لے گیا اور اس کو مالکن سے ملوایا۔ مالکن نے دیکھتے ہی کہا، ماشاءاللہ بیٹی تو بڑی سونی ہے تمہاری۔ ان کی تعریف پر میری بیٹی شرما گئی، جبکہ میں بھی مسکرایا۔ بس جی، رب کا کرم ہے، میری ساری بیٹیاں سونی ہیں بہت۔ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے سر ہلایا، ٹھیک ہے 1 ہفتے میں تمہاری بیٹی کی شادی ہے، اسے یہیں چھوڑ جاؤ۔ ان کی بات پر میری بیٹی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔
حیرت زدہ تو میں بھی ہو گیا تھا، کیونکہ ایسا کبھی انہوں نے نہیں کیا تھا کہ ملازمین کی بیٹی کو انہوں نے شادی سے پہلے بنگلے پر رکھا ہو۔ وہ شادی سے ایک دن پہلے ہی بلاتی تھی لڑکی کو۔ مگر مالکن، ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے گھر سے ہی رخصت ہو، کیونکہ پھر جانے کبھی ملنا ہو ہمارا یا نہیں۔ میں نے کہا، دوبارہ ملنا تو کبھی نہیں ہوگا تم لوگوں کا۔ انہوں نے کہا تو میں چونک گیا۔ جی کیا مطلب؟ میں نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، میں نے تمہیں کل ہی بتا دیا تھا، تم شادی کے بعد بیٹی سے ملنے اس کے گھر نہیں جاؤ گے، تو اس بات پر عمل کرنا، اور ٹھیک ہے لے جاؤ اپنی بیٹی کو اپنے گھر۔ انہوں نے کہا تو میں گھبرا گیا۔ جی جیسا آپ کہیں گی وہی ہوگا، پھر شادی؟ میں کچھ ہچکچا کر ان سے پوچھنے لگا۔ ہاں 1 ہفتے میں ہو جائے گی۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو کر اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے کر آ گیا۔ میری بیوی نے بھی اپنی طرف سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی، جبکہ شادی مالکن نے ہی کروانی تھی اپنے خرچے سے۔ میں تو ان کا مشکور تھا۔ لڑکا بھی بہت اچھا تھا اور بڑے اونچے خاندان کے لوگ تھے۔ جس دن لڑکے والے آئے تھے بنگلے پر، مالکن نے میری بیٹی کو بلایا تھا، میں اس کو وہاں لے کر گیا تھا، مگر میرا تعارف انہوں نے مالی کے طور پر کروایا تھا۔ دل میں تکلیف ہوئی تھی، مگر بیٹی کے اچھے نصیب کے آگے ہم خاموش تھے۔ میری بیٹی بھی بڑی خوش تھی، اس کو اپنے ہونے والے سسرال والے بہت پسند آئے تھے۔ پھر شادی 2 دن بعد طے پائی۔ مالکن نے بنگلے میں تیاریاں شروع کر دی تھیں، میں بھی اسی میں مصروف ہو گیا، اور آخر کار میری بیٹی کی شادی کا دن آن پہنچا۔ مالکن نے بڑے دھوم دھام سے میری بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ اپنی بیٹی سے ملتے وقت میری بیوی کا بہت برا حال تھا۔ دل تو میرا بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کو اچھا گھر ملا تھا، اسی میں ہم خوش تھے۔ اس کی شادی کو 2 دن ہی ہوئے تھے جب میری بیوی نے مجھ سے کہا، مجھے اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی ہے، اس سے ملنے کا دل کر رہا ہے میرا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مالکن کی بات یاد نہیں تمہیں؟ اس خیال کو اب ساری زندگی کے لیے دل سے نکال دو، ورنہ ہماری بیٹی کا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے سختی سے اس کو سمجھایا اور اس خیال کو دل و دماغ سے نکالنے کا کہا۔ غلطی اس کی نہیں تھی، دل میرا بھی تڑپ رہا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، مگر مالکن کا سخت حکم تھا نہ ملنے کا۔ اب سمجھ آ رہا تھا مجھے دوسروں کا دکھ، جو ملازمین تڑپتے تھے اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے۔ بھلا کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کے گھر جانے سے اس کی زندگی برباد ہو جائے؟ کیا امیر لوگ اتنے بے حس ہوتے ہیں؟ سمجھتے نہیں ہم غریبوں کی مجبوریاں؟ یا پھر وجہ کچھ اور تھی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بڑی بیٹی سے ملنے کی تڑپ اتنی تھی کہ اپنے گھر بھی جانے کو دل نہیں کرتا تھا، اسی لیے دیر تک بنگلے میں کام کرتا رہتا تھا۔ اس بار مالکن کے بڑے بیٹے عرصے سے یہاں رہ رہے تھے، ورنہ وہ تو زیادہ وقت نہیں رہتے، میں نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ اس بار ان کا قیام لمبا ہو گیا تھا، مگر کچھ دن سے وہ رات کو بنگلے میں موجود نہیں ہوتے تھے، بس صبح کو آتے اور شام ہوتے ہی تیار شیار ہو کر باہر نکل جاتے۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ میں ایک دن پودوں کو پانی دے رہا تھا جب کسی ملازم کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پائپ وہیں پھینک کر فوراً بھاگا۔ آوازیں بنگلے کے اوپر والے حصے سے آ رہی تھیں۔ مالکن بے دردی سے ایک ملازم کو مار رہی تھی، جو رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا ان کے سامنے، اور وہاں کے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب میں اس کمرے کی طرف گیا اور جو وہاں میں نے دیکھا، میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میں دھک سے رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس دروازے کو کھولنے کی؟ بتاؤ، کیسے تم نے ہمت کی یہاں آنے کی؟ مالکن اس ملازم کو پیٹ رہی تھی، وہ مسلسل گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا تھا ان سے۔ اس شور پر سارے ملازمین وہاں جمع ہو گئے، سب بے یقینی سے اس کمرے میں دیکھ رہے تھے۔ میری طرح وہ بھی خوف و ہراس میں تھے۔ ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی مالکن کو روکے۔ جب مالکن کا بیٹا وہاں آیا اور انہوں نے ان کو قابو کر لیا اور ان کو وہاں سے لے گئے، اس کمرے میں موجود لاش کو دیکھ کر میں بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ میں مالکن کے کمرے سے گزر رہا تھا جب ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں تو جان سے مار دیتی اس شخص کو، کیسے ہمت کی دروازہ کھولنے کی اس نے۔ ماں آپ ہوش سے کام لیں، اس طرح کریں گی تو ہمارا تماشا بن جائے گا، کیا سوچیں گے سب؟ آپ سب ملازمین کے سامنے اس کو اس طرح سے مار رہی تھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ اگر ہماری سچائی کھل گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہوش سے کام لیں اور کوئی جھوٹ بنا کر ان کو بتائیں کہ اس کمرے میں کس کی لاش ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی ہمارا راز جان لے، جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں، اتنے لوگوں کو مارا ہے، اتنوں کو قید کر رکھا ہے، صرف اس ایک سچ کو چھپانے کی خاطر اتنی محنت کی ہے میں نے۔ میں نہیں چاہتا میری یہ محنت ضائع ہو جائے۔
آپ اس ملازم کو نہیں مارتی بلکہ وہی کرتی جو ہم باقی سب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری سچائی جان لیتا ہے تو ہم اس کو قید کر دیتے ہیں اور پھر مار دیتے ہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں پڑتا، لیکن آج آپ کے غصے نے مروا دیا ہے۔ میں نے منع بھی کیا تھا، ملازمین کو اس طرف نہ بھیجو۔ لگتا ہے بھوت والا آئیڈیا کچھ خاص نہیں تھا۔ ان کا بیٹا مسلسل بولتا جا رہا تھا اور میں دماغ کے ساتھ سب سن رہا تھا۔ کون سا راز تھا جو انہوں نے چھپایا تھا؟ لوگوں کو یہاں قید رکھنے کی اور جان سے مار دینے کی کیا وجہ تھی؟ میں شل دماغ سے وہاں کھڑا سوچ رہا تھا جب باقی ملازم روتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ میں نے افسوس سے ان کو دیکھا اور پھر ان کے ساتھ ہی مل کر وہاں سے گزر گیا۔ وہ سب آپس میں اس کمرے میں موجود لاش کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں وہ لاش کیوں موجود تھی، کیوں اس کو مارا گیا، کس لیے مارا گیا، جبکہ میں خاموش تھا۔ اگلے دن مالکن نے ہم سب ملازمین کو جمع کیا اور کہا جو بھی کل ہوا وہ اس بنگلے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ، اور ہاں، جو لاش اس کمرے میں موجود تھی وہ میرا نیا ملازم تھا، آج ہی آیا تھا۔ میں نے اس پرانے ملازم کو کہا تھا اس کو کام سمجھا دے، مگر مجھے نہیں پتا تھا یہ ایسا کرے گا۔ اس نئے ملازم کا قتل اس نے کیا ہے، میں نے خود اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، تبھی اس کو مارا۔ اب اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید رکھا جائے۔ قتل کوئی عام بات نہیں، کل کو وہ ہم میں سے بھی کسی کا قتل کر سکتا ہے، اس لیے اس کو قید کر دیا گیا ہے۔ اب سب جاؤ، اپنا اپنا کام کرو، انہوں نے ہم سب سے کہا، مگر مجھے تو بالکل یقین نہ آیا ان کی بات پر، کیونکہ میں سن جو چکا تھا کہ ان کا کوئی راز ہے، ایک سچ ہے، مگر انہوں نے اپنے قتل کا الزام اس معصوم ملازم پر لگا دیا تھا جس نے ان کا راز جان لیا تھا۔ کیا تھا وہ راز؟ کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں نے بہت کوشش کی جاننے کی، مگر جان نہ سکا۔ ادھر میرے گھر میں میری بیوی بڑی بیٹی کی یادوں میں غمگین تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ بھیس بدل کر اس کو دیکھاؤں، اس کی خیریت کی خبر پھر اپنی بیوی کو دوں۔ ویسے بھی میری بیٹی کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ تو پھر میں نے اپنی سوچ پر عمل کر کے فقیر کے بھیس میں بیٹی سے ملنے چلا گیا۔ اس کے گھر کا پتہ مجھے مالکن نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے اس جگہ دیکھا کہ یہ تو ایک خالی سنسان میدان بنا ہوا تھا، جہاں گھر تو دور کی بات دیوار بھی نہیں تھی۔ میں نے آس پاس سے پوچھا یہاں ایک گھر تھا، کیا وہ کسی نے توڑوا دیا ہے؟ مگر سب نے کہا پاگل ہو تم، یہاں دور دور تک کوئی گھر نہیں، یہ سڑک ہے، ایک سڑک کنارے کس کا گھر ہوگا بھائی؟ میں لٹے اور اجڑے ہوئے حال سے واپس گھر آیا۔ بیوی نے پوچھا تو میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور مالکن کے بارے میں بھی وہ سب بتا دیا۔ وہ تو رونے لگی اور کہا چل کر مالکن سے پوچھتے ہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے۔ مجھے بھی اس کی بات ٹھیک لگی کیونکہ وہ ہی بتا سکتی تھی سب سچ۔ اب ہم دونوں میاں بیوی مالکن کے یہاں پہنچے اور جب اپنی بیٹی کا سوال کیا تو انہوں نے پہلے ماننے سے ہی انکار کر دیا، مگر آخرکار بولی اگر جان ہی گئے ہو آدھا سچ تو پورا سچ میں بتا دیتی ہوں۔ تمہاری بڑی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، مجھے تو وہ بہت پسند آئی تھی اور بدقسمتی سے میرے بیٹے کو بھی پسند آ گئی تھی، مگر میں نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے تمہاری بیٹی کی شادی تو کروا دی تھی، مگر میرا بیٹا اس بات سے خوش نہیں تھا، اس کو تمہاری بیٹی چاہیے تھی۔ پھر کیا، بس اس کے نام نہاد شوہر سے اس کو خرید کر میں نے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ بڑی عزت والی تھی تمہاری بیٹی، میرے بیٹے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا اس کو نصیب نہیں ہوا تو پھر۔ ان کی بات پر ہم دم سادھے کھڑے تھے اور انہوں نے اس سے آگے جو کہا ہم میاں بیوی کو لگا بنگلے کی چھت ہمارے سر پر آن گری ہو۔ ہم دونوں زمین بوس ہو گئے، میری بیوی وہیں دھاڑے مار کر رونے لگی اور میں پتھر بنا بیٹھا رہا، میری آنکھیں خشک تھیں۔ جس بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے ہم نے مڑ کر اس کا حال تک نہ جانا، وہ ہماری بیٹی، اس سے آگے سوچ کر ہی روح کانپ گئی تھی۔ اگلی بات انہوں نے یہ کہی تھی تو بس چل پڑی اوپر، اب تو 1 سال ہو گیا اس کو مرے ہوئے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے مالکن؟ کیوں؟ میری بیٹی کے قاتل ہیں آپ لوگ، میں غصے سے چلایا۔ ارے میاں، قسمت اچھی تھی تمہاری بیٹی کی کہ اس پر میرے بیٹے کا دل آیا تھا، ورنہ تو ہم لڑکیوں کو کوٹھوں پر بیچ دیتے ہیں، یہ ہمارا دھندا ہے۔ بس شادی تو ایک بہانہ ہے، ہم تو جھوٹ موٹ کا ناٹک کرتے ہیں شادی کا، اصل میں ان کو بیچ کر ان کی قیمت وصولتے ہیں ہم۔ تمہاری بیٹی کی بھی وصولی تھی قیمت، مگر وہ کمبخت بڑی خوبصورت تھی، اپنے بیٹے کے لیے ڈبل قیمت دے کر اس کو واپس خریدا تھا اس شخص سے جس سے اس کا نکاح کروایا تھا۔ اصل میں تو وہ خود کوٹھے کا مالک تھا، ایسے اپنے دھندے کو چلانے کے لیے ہزاروں لڑکیوں سے نکاح کر چکا تھا دھوکے سے۔
ان کی بات پر ہم لوگ خود کو کوس رہے تھے، کیسے بیٹی کے اچھے نصیب کے لالچ میں اس کو ذلت میں پھینک دیا تھا ہم نے۔ مما آپ کیوں یہ باتیں ان کو بتا رہی ہیں؟ بند کریں ان کو بھی قید میں۔ جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں وہی کریں ان کے ساتھ۔ یاد ہے اس ملازم کی بیٹی کی بھی 1 سال پہلے شادی کروائی تھی، کتنا منع کیا تھا اس کو کہ نہ ملنے جائے اپنی بیٹی سے، مگر وہ اس جگہ چلی گئی۔ مگر پھر کیا، اس کو بیٹی نہیں ملی؟ وہ اسی طرح ہم سے سوال کرنے آئی تھی، پھر آپ نے اس کو سچ بتا دیا اور ہم نے اس کے بعد اس کو قید کر دیا تھا یہاں۔ کبھی پھر وہ یہاں سے نہ نکل سکی تھی اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی اس نے۔ ان کے بیٹے نے آ کر کہا تو ہم دونوں میاں بیوی خوفزدہ ہو گئے، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بس یہی سوچ کر میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور تیزی سے اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بچاؤ بچاؤ، میں جان بوجھ کر چلایا تاکہ سب ملازمین وہاں اکٹھے ہو جائیں اور ہم محفوظ ہو جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سب ملازمین کے جمع ہو جانے پر میں نے چیخ چیخ کر سب سچ ان کو بتا دیا اور ان سے بھی کہا کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی حال کیا ہے انہوں نے۔ تو سب ملازمین غم و غصے سے پھول گئے اور آہستہ آہستہ بات گاؤں میں پھیل گئی، اور ان کے بنگلے کے اوپر والے حصے سے بہت سارے قیدی نکلے اور کچھ لاشیں تھیں قیدیوں کی۔ ان قیدیوں نے میری بات کی تصدیق کر دی تھی، اور پھر گاؤں نے اس معاملے کو پولیس اسٹیشن تک پہنچا دیا تھا۔ اب جو فیصلہ ہونا تھا ان کا رب جانے، ہم نے بھی اپنا فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہم دونوں میاں بیوی پچھتاوے میں زندگی جینے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔